إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم جزاکم اللہ. عزیزان محترم، آج کا یہ جلسہ ہر سال کی طرح پولیس ایکشن سن 1948 17 ستمبر کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے یاد نظام دکن تحریک الشبان کے زیر تمام منعقد کیا جاتا ہے. مسجد جوتی بیانی مسجد حاضہ میں بعد نماز ظہر، اور آج کی ہماری یہ محفل 17 ستمبر کو بعد نماز ظہر مسجد حاضہ میں منعقد کی جا رہی. اس میں خصوصی خطاب محترم عالی جناب محمد مشتاق ملک صاحب صدر تحریک الشبان آپ کے سامنے خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین اکرام، یہ مختصر سی مجلس اور محفل جو آج یہاں ہم بیٹھے ہیں، یقینی طور پر آج سب جانتے ہیں کہ 17 سپٹمبر ہے، اور 17 سپٹمبر حیدرآباد دکن کی تاریخ کا
انتہائی ایک سیاہ باب ہے، اور آج کا دن وہ دن ہے جب کہ مسلمانوں کی حکومت کا آخری پرچم سرنگو ہوا، یعنی مغل امپائر 1947 کو سمجھیے ہندوستان آزاد ہوا تو اس سے 200 سال پہلے انگریزوں کے ذریعے مغل امپائر کی سلطنت ختم ہوئی تھی، لیکن وہ پورے 200 سال یہاں پر نظام دکن کی حکومت رہی، 7 نظام یہاں حکمراں رہے، اور آج 7ویں نظام میر صابر نواب میر عثمان علی خان بہادر کی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور انڈین یونین میں اس حیدرآباد دکن کی ریاست کا انضمام ہوا۔ انضمام پرامن طریقے سے ممکن تھا، کوئی فوجی کارروائی دکن کی ریاست کی جانب سے نہیں ہوئی۔ اس پوری تاریخ میں نہیں جاؤں گا، الادرس آرمی کے چیف تھے اور کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہاں کی فوج نے کوئی انڈین آرمی سے نہ ٹکراؤ کیا، نہ کوئی بندوق چلی، نہ کوئی بھرمار چلا، انڈین آرمی کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی توپ و تفنگ چلی، لیکن تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ وہ ریاست جو ہندو اور مسلمان جس ریاست میں شیر و شکر کی طرح رہتے تھے، جہاں رواداری کا دس دیا جاتا تھا، جس سلطنت کا بادشاہ ہندو اور مسلمان کو اپنی 2 آنکھ قرار دیتا تھا، جس سلطنت کے بادشاہ نے کئی ہندو مٹوں اور کئی ہندو منادر کو جاگیریں اور جائیدادوں سے نوازا تھا، جس سلطنت کے بادشاہ کی انصاف پروری آج تک ہائی کورٹ کے پیچھے جو مندر ہے وہ مندر اس کی گواہی دیتی ہے، تو وہ پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ایسی سلطنت جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتی تھی، لیکن مذہب کا زہر اور فرقہ پرستی کا زہر، یہ آریہ سماجی ہوں یا ہندو ماں صباحی ہوں یا پھر اور سمجھیے کہ تحریکیں ہوں، انہوں نے اس طرح سے اس ریاست میں زہر ہندو اور مسلمان کا زہر کا بیج بو دیا کچھ ایام میں، کہ آپ دیکھیں گے 13، 14، 15، 16 اور آج 17، یہ 5 دن میں لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے، اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عورتیں اپنی عصمت بچانے کے لیے کنوؤں میں کود پڑی۔ جو کل جن کے دیوڑیوں کے آگے ہاتھی جھولا کرتے تھے، وہ سمجھیے کہ اچانک صبح سب کچھ لٹ گیا اور ہاتھ میں ان کے کشکول کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ تو یہ بڑی عجیب داستان ہے، بڑی دردناک داستان ہے۔ آج کے دن وہ لوگ جو مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی میں سمجھیے کہ اپنی پوری تحریکوں کو چلاتے ہیں، وہ آج کے دن لبریشن ڈے یعنی آزادی کا دن مناتے ہیں، جبکہ یہ کوئی آزادی کا دن نہیں تھا، یہ تو ایک مملکت کا دوسری مملکت میں انضمام کا دن تھا، یعنی مرجیشن ہوا تھا حیدرآباد کا۔ اور اگر آزادی کی بات ہوتی یا یہاں کی عوام کو غلامی سے آزاد کیا جاتا تو نظام دکن کو راج پرمکھ نہیں بنایا جاتا۔ نظام دکن اس ریاست کے جو انضمام ہوا انڈیا میں، جو سمجھیے کہ انضمام ہوا، اس انضمام کے بعد نظام دکن کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنایا انڈین گورنمنٹ نے، راج پرمکھ بنایا، لیکن تاریخ کی تصویر کو بالکل غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ نظام دکن کو غدار بتایا جاتا ہے، رضاکاروں کو غدار بتایا جاتا ہے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ ہماری صفوں میں سے آواز اٹھتی ہے کہ جو رضاکار تھے وہ چلے گئے اور جو وفادار تھے رہ گئے۔ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے تاریخ کا کہ لوگ تاریخ کو بدل دینا چاہتے ہیں،
یاد رکھیے کہ رضاکار کوئی ظالم، جابر، خونخوار یا پھر انسانیت سوز حرکتیں کرنے والا گروہ نہیں تھا۔ رضاکار ایک پابند ڈسپلین اور ایک پکے اور سچے مسلمان تھے جو رضاکاروں کے گروپ میں شامل ہوئے تھے۔ خود میں نے سمجھیے کہ کل ایک بیان میں یہ کہا کہ بھئی رضاکاروں سے جب رپورٹ لی جاتی تھی تو رپورٹ یہ لی جاتی تھی کہ تم اپنی کارکردگی کی رپورٹ بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ کہ کتنی نمازیں اس ہفتے تم نے قضا کی، قرآن کو کتنا تم نے باترجمہ پڑھا ہے۔ تو رضاکاروں کا ایک ایسا گروہ تھا جو پابند ڈسپلین تھا۔ رضاکاروں کے نام پر کچھ تباہیاں مچائی گئیں، اس پوری تاریخ میں نہیں جاؤں گا۔ اورنگ آباد اور اس کے اطراف کے علاقوں میں لوگ سمجھیے کہ جو آریہ سماجی تھے یا پھر ہندو مہاسبائی تھے، وہ رضاکاروں کا نام لے کر گھروں کو لوٹے ہیں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی اور نفسیاتی طور پر آپ لوگوں کے دباؤ میں خود اپنی تاریخ سے انکار کر رہے ہیں، خود آپ اپنے آپ کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آج مسلمانوں کے صفوں میں سے آواز اٹھتی ہے کہ جو رضاکار تھے چلے گئے، جو وفادار تھے رہ گئے۔ تو مطلب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم کسی دور میں اس ملک کے غدار تھے۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی تاریخ، چاہے وہ دکن کی تاریخ ہو یا ہندوستان کی تاریخ ہو، بڑی عظیم تاریخ ہے، اور اس ملک کو سجانے سنوارنے میں ہم نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ تاریخ سروں کے جھنڈ سے نہیں بنتی، مخلصوں کے گروہ سے اور تڑپنے والے قلوب کے ذریعے تاریخ بنتی ہے۔ سروں کا جھنڈ تاریخ نہیں بناتا، تاریخ تو تڑپنے والے قلوب بناتے۔ اور پھر نظام دکن تو وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے انڈین آرمی کے لیے، ہندوستان کے لیے، ہندوستان کی اس 75 سالہ پوری تاریخ کو دیکھیں تو اتنا چندہ انڈین آرمی کو کسی نے نہیں دیا جو نظام دکن نے دیا تھا۔ پنڈت سمجھیے کہ لال بہادر شاستری نے تو قرض مانگا تھا نظام دکن سے۔ نظام دکن نے کہا کہ میں قرض نہیں دوں گا، یہ سونے کے تھیلیاں ہیں، ٹرکوں میں بھرو اور تم انڈین آرمی کے لیے لے کر جاؤ۔ یہ کسی کارپوریٹ سیکٹر نے آج تک، یا ہندوستان کے کوئی بڑے سے بڑے دولت مند آدمی نے ہندوستان کو اتنا چندہ نہیں دیا جو نظام دکن نے دیا، جو حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے شان اور سمجھیے کہ سلام کرنے کی بات ہے۔ تاریخ کے اس حصے کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی عظیم قربانیوں اور مسلمانوں کے احسانات کو بھلا کر ایک ہی رنگ کی تاریخ کو گھڑنے کی کوشش کی جا رہی، اور اس کوشش میں ہماری صفوں کے لوگ ہی ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو سمجھیے کہ آج مسند قیادت پر بیٹھے ہیں، وہ آج کے دن کو پوری طاقت سے یاد کرتے اور آنے والی نسلوں کو تاریخ کو سمجھی کے بتلاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہم نے کیا کیا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ تیلگو اخبارات یا ان کا سوشل میڈیا دیکھیں گے تو نظام کو غدار، رضاکاروں کو غدار اور مسلمانوں کو سمجھیے غدار بتا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج پریڈ گراؤنڈ پر جس قسم کی تقاریر ہوئی ہیں، وہ اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کو غداری کے سمجھیے کہ ایک کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ہم سڑکوں پہ ہو ہا کرتے ہوئے ناچ رہے ہیں، جلیبیاں بانٹ رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں۔ آج کا دن لاکھوں لوگوں کی شہادت کا دن ہے۔ آج کا دن مسلمانوں کے گھروں سے عصمتیں سمجھیے لوٹے جانے کا دن ہے۔ آج کا دن سمجھیے کہ گھروں کو پھونک دیا گیا، دیوڑوں کو پھونک دیا گیا، تہذیب پر حملہ کیا گیا، زبان پر حملہ کیا گیا، کلچر پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کی معیشت پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کی کل سمجھے تاریخ پر حملہ کیا گیا۔ آج کا دن وہ دن لاکھوں مسلمانوں کی شہادت کا دن ہے۔ پنڈت سندر لال کمیٹی نے سمجھیے کہ لکھا 40,000، لیکن خود اگر آپ یونس صاحب کو، جو ہندوستان کے گورنر بھی رہے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے،
ان کی رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ لاکھوں انسان، میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے انسان دکن کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر میں، آپ کی اس کم عمری میں بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو محمد یونس نے کہا کہ میرے بال پولیس سیکشن کی دردناک کہانیاں سنتے ہوئے سفید ہو گئے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ، رکن پارلیمنٹ تھے محمد یونس، گورنر رہے وہ بہار کے اور دوسرے اسٹیٹس کے، انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے۔ لیکن آج ہم اتنے خوف کے عالم میں ہیں، ہمارے اندر اتنا خوف ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے بھی گھبراتے ہیں، اپنی تاریخ کو پیش کرنے کے لیے ہم ڈرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو محلوں میں ہوتے ہیں، جو عیش قدوں میں ہوتے ہیں، وہ تاریخ کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ جو عیش قدوں میں ہوتے ہیں وہ تاریخ نہیں بدل سکتے۔ جو دولت کے نشے میں جھولتے ہیں وہ کبھی قوموں کی تاریخ نہیں بنا سکتے۔ قوموں کی تاریخ وہ لوگ بناتے ہیں جو خش و خاشاک کو پھونک کر ایک نیا جہاں پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کر، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان و مستعار، اسی خاکستر سے اپنا جہاں پیدا کر۔ تو جب تک کہ وہ تڑپ، جب تک کہ وہ سمجھیے احساس نہیں پیدا ہوگا تو حالات نہیں بدلیں گے۔ اور آخری بات دیکھیے، حالات سے ہم کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حالات تو بہت سے ایسے آئے، بہت سے سمجھیے کہ طوفان اس امت نے جھیلے، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور ڈر کر سرنگو ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ سر چکا کر جو بات کہی جا رہی ہے اس کو تسلیم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ حق و صداقت کو ماننے والی قوم ہو، آپ بقل جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا پر ایمان رکھنے والی قوم، کہ اللہ نے اعلان کیا کہ حق بلند ہوگا۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، آخری بات، اس کو سمجھیے کہ باندھ کر اپنی گریبان میں باندھ کر اٹھیے یہاں سے، اور آنے والی نسلوں تک اس بات کو پہنچائیے۔ صرف ہجرت کی آخری بات کہتے ہوئے سمجھیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، غار سمجھیے کہ سور میں آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ موجود ہیں، کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، کوئی پروٹیکشن کے حالات نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ادھر مکے میں اعلان ہوا کہ 100 سرخ اونٹ جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، یا جو قتل کر کے آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ ایسے عالم میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، ذرا تصور کریے کہ کوئی اسباب و علل نہیں، بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے، کوئی بچانے والا بھی موجود نہیں، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، حضرت ابوبکر پریشان ہو جاتے، یار غار سور ہیں حضرت ابوبکر، صرف حضرت ابوبکر صدیق کو ہی یہ اعزاز ملا، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی ایسے سمجھیے پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، اب آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہ گرفتار کر کے واپس مکے کو لے کر چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے۔ تو ایسی بے بسی کے عالم میں کوئی اسباب و علل نہیں ہے۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب سمجھیے کہ یہ اعلان محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس یقین کے ساتھ حالات کے اس طوفان میں اگر ہم زندگی گزاریں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارے سمجھیے کہ اچھے اور برے کو لکھنے کا وہی سمجھیے خالق، وہی مالک ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ فیصلہ نہ کرے۔
تو جو یہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو حالات کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، اور روز محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر بھی پینے کی سعادت اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ جو دنیا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، جو ڈر اور بے بسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ ہر لمحے کا ہم سے حساب لینے والا ہے۔ کبھی یہ مت سمجھیے کہ آپ تعداد میں کتنے ہیں، کبھی یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس اسباب و وسائل کتنے ہیں، آپ یہ سمجھیے کہ ساری قوتوں، ساری بادشاہوں اور سارے خزانوں کے مالک میرا رب ہے، وہی میرا رب مجھے نوازے گا۔ اور جب کشتیوں کو جلا کر ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جس سرزمین پر پہنچتے ہیں اعلائے کلمت الحق بلند کریں گے یا شہید ہو جائیں گے، تو اللہ نے اس مملکت سے ایک نئی تاریخ سمجھی کہ دنیا کے سامنے پیش کی۔ میری مراد اسپین سے ہے، جہاں سے ایک نئی تاریخ کھڑی ہوئی۔ تو ہم کو دباؤ کے آگے یہ سمجھیے کہ حالات ہیں دباؤ کے، مگر ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خالق دو جہاں کو مانتے ہیں۔ مملکتیں آئیں گی، مملکتیں جائیں گی، بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے، بڑے بڑے خزانے رکھنے والے آئیں گے، لیکن سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لیکن جو تاریخ سے بغاوت کرتا ہے وہ سمجھیے کہ قوم کے غداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے، تو تاریخ کو یاد رکھیے۔ آج آپ کی پوری تاریخ کو حرف غلط کی طرح مٹا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی سمجھیے کہ اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، اور جو شہدائے سمجھیے کہ 17 سپٹمبر ہیں، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، میں نے ان مقامات کو دیکھا ہے، ان لوگوں سے بھی بہرحال ملا ہے۔ میں اپنے جذبات اور احساسات کو جب وہ سمجھیے کہ لوگوں کی گفتگو اور مقامات کو یاد کرتا ہوں تو یقینی طور پر بے قابو ہو جاتا ہوں، حالانکہ میں پولیس ایکشن کے بعد کی پیداوار ہوں، لیکن بہرحال پولیس ایکشن کو بہت گہرائی سے میں نے پڑھا بھی ہے، اور پولیس ایکشن کو میں نے سمجھا بھی ہے۔ تو اللہ ان تمام شہیدوں کو جو سمجھیے کہ ظالموں اور جابروں کے ہاتھ میں شہید ہوئے ہیں، ہاتھوں شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ان کے جو نسلیں ہیں، جو خاندان ہیں، بہت سے خاندان، بہت کچھ تھا، سب کچھ لٹ گیا، جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ ان کی پیسے میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ حوصلہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت ہمارے اندر تو پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس سرزمین پر مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شریعت مطہرہ کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہزاروں لوگ آج اسلام اور مسلمان ہونے کے ناطے جیلوں میں ٹھونس دیے گئے ہیں۔ اے اللہ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے بھی جو نکلے وہ بھی جیلوں میں ٹھونس دیے گئے ہیں۔ اے اللہ ان سب کے گھروں پر رحمتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ ان کے مقدمات کو سہل اور آسان بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے کرم کے رحم کے معاملے فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نظام سابق میر عثمان علی خان کی مزار پر ہم چادر گل پیش کریں گے، اس کے بعد آج کا یہ پروگرام ختم ہوگا۔
تقبل من الحاضرين الفاتحة خصوصا النظام. الله أكبر الله لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم حببنا في صلاة الجماعة. اللهم ارزقنا القناعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم ربنا إنك سميع الدعاء. وصلى الله تعالى على خلق محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله. कवर करो तो